Welcome to Winners Media Network. اسلامی روایات کے مطابق توہین رسالت ایک سنگین جرم ہے اور کچھ اسلامی فقہا کی رائے میں اس کی سزا موت ہے، خاص طور پر جب یہ جان بوجھ کر بدنیتی سے اور بار بار کیا جائے۔ حال ہی میں سیالکوٹ میں ہونے والے انسانیت سوز واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سری لنکن شہری کو توہین مذہب کے الزام پر مشتعل افراد نے قتل کیا۔ اس واقعے پر ریاستی ادارے فوراً حرکت میں آئے اور ابتدائی تحقیقات کی بنا پر واقعے میں ملوث افراد کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ یہ توہین مذہب کے الزام کے بعد قتل کا پہلا واقعہ نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے PEW کے مطابق دنیا کے 1/3 ممالک میں توہین مذہب سے متعلق مختلف قوانین رائج ہیں، جن میں زیادہ تر ممالک افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ پاکستان، ایران، مصر، افغانستان اور سعودی عرب وہ ممالک ہیں جہاں توہین مذہب کی سزا عمر قید سے لے کر سزائے موت تک ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے متعدد مقدمات ایسے ہیں جن میں ذاتی دشمنی کی بنا پر توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ کہانی 25 سالہ مشال خان کی ہے، جس پر گستاخانہ مواد کی اشاعت کا جھوٹا الزام لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بےہمانہ قتل کیا گیا۔ ہاسٹل میں کمرے کا دروازہ توڑ کر گولی مار کر بھی جب جنونیت کو صبر نہ آیا تو پھر لاش بھی مسخ کر دی۔ الزام گستاخی کا تھا مگر اصل وجہ ذاتی عناد اور پیشہ ورانہ حسد تھا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اللہ از دا گریٹسٹ اینڈ پروفٹ محمد از دا میسنجر آف گاڈ۔ سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آئے ہیں۔ 13 رکنی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق مشال خان کا قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ بینک مینیجر ملک عمران اشرف کو بھی ان کے اپنے بینک کے گارڈ نے گستاخی کا الزام لگا کر گولی مار دی۔ جنونیت کا یہ عالم کہ سب نے اس سفاکیت پر داد بھی دی، مگر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اصل میں سیکیورٹی گارڈ کو چند ماہ پہلے نوکری سے نکالا گیا تھا اور پھر واپس بھی رکھ لیا گیا تھا، لیکن اس کی بینک مینیجر سے تلخی رہی اور اس بنا پر آخرکار جھوٹا الزام لگا کر اپنی ذاتی دشمنی نکالی گئی۔ آسیہ بی بی نے بھی جھوٹے الزام کی پاداش میں 9 سال قید گزاری، بچوں سے جدا رہی اور اس دوران سزائے موت کی تلوار سر پر لٹکتی رہی اور آخرکار ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بے گناہی کا فیصلہ صادر کیا، مگر جنونیت کو تب بھی چین نہ آیا اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے۔ اس سب کے پیچھے کی کہانی کچھ یوں تھی۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پی لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا ہوگا، میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ تو پھر انہوں نے جا کے قاری اسلام کو بتایا اور قاری اسلام نے کہا کہ اس نے ہماری توہین کی ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کر زبردستی لے گئے۔ میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ 60 سالہ ذہنی مریضہ زیب النساء پر قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کا الزام لگا کر میڈیکل بورڈ کی سفارش کے برعکس 14 سال جیل میں رکھا گیا۔ ستم بالائے ستم، پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا تاکہ علاقے میں حالات خراب نہ ہوں اور الزام ایک ذہنی مریضہ پر لگا دیا گیا۔ رمشا مسیح کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھا۔ اس 14 سالہ نابالغ ڈاؤن سینڈروم کی مریضہ پر قرآن کریم کے اوراق جلانے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا اور تشدد بھی کیا گیا۔ رمشا مسیح کے گاؤں میں جب مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اس واقعے کا اعلان کیا گیا تو سینکڑوں مسیحی راتوں رات تشدد کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ملک کی عدالتوں نے رمشا مسیح پر لگے الزامات کو رد کر دیا اور رہائی دی۔
تفتیش سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کے پیچھے بھی معاملہ گستاخی کا نہیں، کچھ اور تھا۔ اللہ کے آخری رسول جن کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، ان کے نام پر سر تن سے جدا اور لبیک کے نعرے لگانے والے سن لیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کو محض اذیت پہنچانے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار الله به ومن شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه۔ نقصان نہ پہنچائیں اور نقصان نہ لوٹائیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ اس کے ساتھ سختی کرے گا۔ مذہب کے ٹھیکیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے دین کی حرمت کی خاطر جس طرح جنونیت اور صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ نہ صرف ملک اور قوم کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے بلکہ سلامتی اور محبت کے اس دین کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ اور تشدد، یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ یہ کہاں کی حرمت دین ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لے لینا اور خود ہی گواہ، خود ہی منصف بن کر کسی کی جان لے لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟